في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرجا آل محمد بلند تر صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب تاج والمراج والبراق والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم واللہ عاصمہ جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراعد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا ومولی الثقلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين الذي أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. صلوات ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بلند تر صلوات پڑھیں. اس طرح نہیں سننے والی صلوات پڑھیں، سونے والی صلوات نہ پڑھیں. بلند آواز سے اللہم دعا ہے رب الحسین بحق الحسین آپ سب کا اس صفِ عزا پہ آیا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. رب کونین سید کونین کے صدقے میں کسی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے. میرے بادشاہ جو بھی اس دربار میں جو بھی حاجت لے کے آیا کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا. میرے بادشاہ سادات عظام کا یہ صف ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک اگر کوئی مشکل میں ہے اس کی وہ مشکل دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما. جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما. میرے مالک میرے بارہویں آقا کو اذن ظہور عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لو بلند تر صلوات پڑھو. اللہم صاحبان بزم معرفت موالیان حیدر کرار عشرہ محرم کی تیسری مجلس آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے. حمد و ثنا سے بات کا آغاز کرنا سرکار ابو طالب کی سنت ہے. تھوڑا سا بیدار ہوں گے تو انشاءاللہ میں ایک مکمل مجلس پڑھ کے جاؤں گا. بات میں بات چھپا کے خطیب کرتا ہے. اچھا سامع وہ ہوتا ہے جو اس چھپی ہوئی بات کو کھول لیتا ہے. میں نے کہا ہے حمد و ثنا سے بات کا آغاز کرنا سرکار ابو طالب کی سنت ہے. تو ہر حمد ہے
اس الحمد کی جس کی حمد کو محمد کہتے ہیں۔ درود پڑھیں بلند۔ توجہات ہیں ہر حمد ہے بسم اللہ۔ ماتمی مولا کے بیٹھ جائیں تو بات کا آغاز کریں۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ۔ تو میں نے عرض کی ہے ہر حمد ہے اس الحمد کے لیے شاہ جی جس کی حمد کو محمد کہتے ہیں، جس کی بلندی کو علی کہتے ہیں، جس کے حیا کو فاطمہ کہتے ہیں، جس کے حسن کو حسن کہتے ہیں، کرم کو حسین کہتے ہیں۔ جیو سلامت رہو۔ اس ذات کی حمد و ثنا سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ صاحبان بزم معرفت اب توجہات میری جانب رکھیں۔ تمام عزاداران بیٹھ گئے، میں باقاعدہ مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، جنگی شاہ کے سادات و غیر سادات، شیعہ غیر شیعہ حضرات، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ مہینہ ہے حسین ابن علی کا، یہ دن ہے حسین ابن علی کے، یہ مہینہ حسین بادشاہ کا ہے۔ اس مہینے میں کائنات کے سردار نبی کے نواسے نے سب سے بڑی قربانی دے کے، اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا لی۔ جاگنا نیاز مولا تمہید میں میرا ساتھ دیجئے گا۔ اور حسین الگ ہی رنگ کا کریم ہے۔ حسین کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ حسین الگ ہی رنگ کا کریم ہے۔ میرے سنی شیعہ بزرگوں، بھائیوں، بندے ظلم میں خطرناک ہوتے ہیں، حسین کرم میں خطرناک ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہیں آپ۔ یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا۔ حسین بادشاہ اس کریم کا نام ہے جو کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ توجہات ہو گئی تو اپنے مضمون کا آغاز کروں۔ ہمارا عشرہ محرم کا عنوان ہے من اور من۔ من کہتے ہیں تھوڑے کو، میرے توجہ کریں، من کہتے ہیں تھوڑے کو، من کہتے ہیں کل کو۔ بات یاد ہے، مجھے دوبارہ تمہید میں نہ جانا پڑے۔ من کہتے ہیں جز کو، من کہتے ہیں کل کو۔ کل ہم نے بات شروع کی تھی کہ حضرت عیسیٰ من ہے، حضرت عیسیٰ من ہے، من کلمت اللہ، اور میرا مولا علی من نہیں من ہے۔ حضور توجہ ہے نا، میرا مالک انشاءاللہ میں آؤں گا جوش خطابت پہ، لیکن تھوڑا سا انتظار کروانا چاہتا ہوں تاکہ آپ جڑ جائیں، آپ کی توجہات ممبر کی بارگاہ میں ہو جائے، آپ کے ذہن کی زمین زرخیز ہو جائے، پھر میں معرفت کے بیج بو سکوں۔ حضور من کہتے ہیں تھوڑے کو، من کہتے ہیں کل کو۔ حضرت عیسیٰ من کلمت اللہ، تو یہ من کلمت اللہ کرتا کیا ہے؟ یہ اپنی امت سے کہتا ہے جو گھروں سے کھا کے آئے ہو وہ بھی مجھے پتہ ہے، جو رکھ کے آئے ہو وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ یہ ہے من کلمت اللہ۔ اور یہ من کرتا کیا ہے اللہ کا؟ یہ مردے کو زندہ کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے ہیں، اور میرا علی من ہے، یہ زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ کل والی بات یاد ہے نا؟ تو بات ایک لحظہ اور آگے بڑھاتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے مناقب اہل بیت، عربی میں اس کا نام ہے القطرہ، اور دوسری کتاب مدینہ المعاجز۔ میں ہر بندے کو بات سمجھا کر بات آگے بڑھاؤں گا۔ میرے محترم سامن، یہ عیسیٰ من ہے، من ہو کر مردہ زندہ کرتا ہے۔ علی کیا کرتا ہے؟ وہ تو من ہے نا۔ تو چلو کتاب کے دشت سے گزرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلے گا۔ ایک دن کل ایمان کے قدموں میں کامل ایمان سلمان بیٹھا تھا۔ توجہات کرنا، کل ایمان کے قدموں میں
کامل ایمان سلمان بیٹھا تھا کہ مولا نے سلمان سے کہا سلمان سیر کرنی ہے؟ جی مولا آپ کہتے ہیں تو کر لیتے ہیں۔ کہا گھر میں جاؤ، حسنین شریفین نقیین تقیین امامین حجتین معصومین کو بلا کے لے کے آؤ۔ اب یہ سرکار سلمان آئے، آ کے دروازہ سیدہ پہ دستک دی، اندر سے حسن و حسین تشریف لائے، فرمایا آپ کو بابا مسجد میں یاد فرما رہے ہیں، بات ذہن میں رکھنا، میں انشاءاللہ آپ کی توجہات ممبر کی بارگاہ میں گروی ہیں، نتیجہ بہت خوبصورت ہوگا۔ عیسیٰ نبی ہے، بھئی عیسیٰ نبی ہے، صاحب کلمہ ہے، کلمات اللہ ہے، لیکن من ہے، یہ مس کرتا ہے پھر شفا دیتا ہے، یہ مس کرتا ہے پھر شفا دیتا ہے، یہ مس کرتا ہے پھر شفا دیتا ہے۔ جملہ کہوں، یہ عیسیٰ من ہے، مس کرے پھر شفا، حسین کی خاک میں شفا۔ اوئے ہوئے ہوئے بلند کرو پھر شفا۔ بات کسی اور طرف چلی جائے گی، بات کسی اور طرف چلی جائے گی، بات ادھر ہی رکھنی ہے۔ حضور عیسیٰ من ہے، اب یہ مردہ زندہ کرتا ہے، علی کیا کرتا ہے؟ مولا نے کہا سیر کرنی ہے؟ جی مولا کر لیتے ہیں۔ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے حسن حسین تشریف لائے، مولا نے بادلوں کے دو ٹکڑوں کو اشارہ کیا، دونوں ٹکڑے زمین پہ آ گئے، ایک ٹکڑے پہ مولا علی، ایک ٹکڑے پہ حسن، ایک ٹکڑے پہ حسین تشریف فرما ہوئے، دوسرے ٹکڑے پہ سرکار سلمان کہتے ہیں میں سوار ہوا، بھئی جاگنا نیاز مولا، حذیفہ یمان سوار ہوا، مقداد سوار ہوا، عمار سوار ہوا۔ میں جملہ بدل کے جنگی شاہ خاکی میں کہوں، ایک ٹکڑے پہ علی سوار ہوا، ایک ٹکڑے پہ علی والے سوار ہوئے۔ ایک ٹکڑے پہ علی والے سوار، ٹکڑوں نے پرواز کرنی شروع کی۔ من ہے عیسیٰ، من کسے کہتے ہیں، من کسے کہتے ہیں، میں نے یہ نتیجہ دینا ہے، یہ بات اگر ذہن میں رہے گی لطف سے یاد آئے گا۔ اب ٹکڑے پرواز کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، پرواز کرتے 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 ایک پہاڑ کے کوہ کے دامن میں یہ دونوں ٹکڑے اتر گئے۔ اب سرکار سلمان کہتے ہیں آگے آگے سورت رحمان ہے، آگے آگے سورت رحمان ہے، یہ جانے پہچانے چہرے، وہ پیر زاغم شاہ جی سے لے کر میرے سید بادشاہ تک سارے میرے اپنے ہو، میں آپ کی دعا کا ذاکر ہوں، آپ کی دعا نے مجھے ذاکر بنا دیا، داد اور دعا میں نے آپ کے کلیجوں سے لے لینی ہے۔ میرے بزرگوں سرکار سلمان فرماتے ہیں آگے آگے امیر کائنات تھے، پیچھے پیچھے علی کے نوکر تھے۔ سرکار سلمان کہتے ہیں علی سفر کرتے کرتے، علی چلتے چلتے ایک پہاڑ کے کوہ کے دامن میں داخل ہوئے۔ پہاڑ میں مولا کا داخل ہونا تھا کہ اچانک چلتے 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 شاہ ولایت رک گیا۔ سلمان کہتا جب مولا رک گئے تو میں نے دیکھنا چاہا کہ میرا مولا رکا کیوں ہے، من کسے کہتے ہیں، من کسے کہتے ہیں، میرا مولا رکا کیوں ہے۔ سلمان کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کے دیکھا کہ پتھر کی چٹان تھی، اس چٹان پہ کوئی بندہ سفید چادر اوڑھ کے یا مرا ہوا تھا یا سویا ہوا تھا، یا مرا ہوا تھا یا سویا ہوا تھا۔ سرکار سلمان نے قدم پکڑے علی کے، قدم پکڑ کے کہتا ہے مولا یہ کون ہے؟ کہا یہ سلیمان ابن داؤد نبی ہے۔ ہائے ہائے یہ سلیمان ابن داؤد نبی ہے۔ ساحل بھائی مولا آپ کی زندگی کرے، بہت خوبصورتی کو ہے۔ اب کہا یہ سلیمان ابن داؤد نبی ہے، سلیمان ابن داؤد نبی ہے۔ بھائی یہ بھی کامل ایمان تھا، کل ایمان کا نوکر کامل ایمان سلمان تھا۔ سلمان نے مولا کے قدم پکڑے، قدم چومے، قدم چوم کے کہتے ہیں میرے مالک علی، میرے مولا علی، اے سورت رحمان، اے ید اللہ، اے نفس اللہ، اے حجت اللہ، اے عین اللہ، جاگنا نیازم اللہ، اے عین اللہ، اے جنب اللہ، اے ید اللہ، اے نفس اللہ، اے حجت اللہ، اے میرے مالک علی، مجھے پتا ہے آپ اسے زندہ کر سکتے ہیں، زندہ تو کریں، آئے ہائے آپ اسے زندہ کر
کر سکتے ہیں، آخر پہ آخری آدمی تک داد بھی لوں گا، دعا بھی لوں گا۔ حضور اس وقت سرکار سلمان کہتے ہیں مولا مجھے پتا ہے آپ سلیمان ابن داؤد نبی کو زندہ کر سکتے ہیں، اب عیسیٰ نبی وہ ہے جو مردے زندہ کرتا ہے، عیسیٰ نبی وہ ہے جو مردے زندہ کرتا ہے۔ علی کیا کرتا ہے؟ اب کتاب کے لفظ نہ ہو میں جناب کا مجرم، میں 14 کا مجرم، میں اللہ کا مجرم، تم سن کے سمجھ کے نہ بولو، پھر تم جانو اور بولنے کی قوت عطا کرنے والا غازی کا بابا جانے۔ کتاب کے بالکل اسی طرح لفظ لکھے ہیں، علی نے کوئی دعا نہیں مانگی، علی نے کوئی منت نہیں مانی، علی نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے، علی نے کوئی جھولی نہیں اٹھائی، علی نے ید اللہ کو ہوا میں بلند کیا، ایک انگوٹھی علی کے ہاتھ پہ آئی، علی نے وہ انگوٹھی سلیمان ابن داؤد نبی کو پہنائی۔ سلیمان ابن داؤد مرا پڑا تھا، جب انگوٹھی پہنی تو لا الہ شہد اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ یہ کہتا ہوا سلیمان ابن داؤد نبی اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو فیصلہ ہو گیا جنگی والو، عیسیٰ من وہ نبی ہے جو مردہ زندہ کرتا ہے، میرا علی نبی زندہ بولو علی لال کلندر سائل بھائی مولویوں کی پرسنالٹی خراب ہوتی ہے، خود نعرہ لگا لے، نہ خود بھی نعرہ لگایا کرو، کیونکہ علی کا نام آتا ہی چہرہ کھل بھی جاتا ہے، چہرہ کھل بھی جاتا ہے۔ جیو یا علی مولا بیدار ہو گئے، تمہید ختم ہو گئی۔ من ہے مس کرے تو شفا، من ہے نبی ہو کے مردہ زندہ کرتا ہے، علی من ہے، علی مردہ نہیں نبی زندہ کرتا ہے۔ بھئی توجہ ہے نا؟ اب عیسیٰ من عیسیٰ کی ماں بھی بطول، اللہ اکبر، عیسیٰ من ہے، حسین من ہے۔ اب عیسیٰ من نبی کی، عیسیٰ من نبی کی ماں بھی بطول، حسین کی ماں بھی بطول، لیکن وہ مریم من بطول ہے، زہرا من بطول ہے، اللہ اکبر، وہ من ہے یہ من ہے۔ فرق بتاؤں، حضرت عیسیٰ ہیں ان کی والدہ حضرت مریم خدا کے گھر میں رہتی تھی، عبادت کرتی تھی، خدا کی طرف سے کھانا آتا تھا، وہ کھانا کھاتی تھی، عابدہ تھی، جاگنا نیاز مولا عابدہ تھی، خدا کے گھر میں رہتی تھی۔ مریم وہ بطول ہے جو خدا کے گھر میں رہتی تھی۔ جنگی شاخی میں پتہ نہیں ہر بندہ اس جملے کو سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا۔ مریم وہ بطول ہے جو خدا کے گھر میں رہتی تھی، سیدہ وہ بطول ہے جس کا گھر ہی خدا کے گھر میں تھا۔ اللہ اکبر، پیچھے رہ گئے، تھک گئے۔ مریم خدا کے گھر میں رہتی، سیدہ کا گھر ہی خدا کے گھر میں تھا۔ مریم کا لیے کھانا عرش سے آتا ہے، کھانا کھاتی، کھانے کے بعد فرشتے کا شکریہ ادا کرتی، جب شکریہ ادا کرتی کہتی تیری ذات کا بھی شکریہ، تیرے فرشتے کا بھی شکریہ، مجھ مریم کو کھانا دیا۔ یہ ہے من بطول، عیسیٰ کی ماں۔ یہ کھانا عرش سے منگواتی تھی۔ فاطمہ من بطول ہے، سیدہ کا کھانا عرش پہ جاتا تھا۔ وہ قومیں اچھی نہیں ہوتی جو اپنے محسنوں کو بھول جائیں۔ میں نام لے کر جملہ پڑھنے کا عادی ہوں۔ شہید علامہ ناصر عباس قبلہ فرمایا کرتے تھے مریم بھی بطول ہے، فاطمہ بھی بطول ہے۔ میں اسی طرح شہید کی آواز بن کے پورے جوش و جذبے سے جملہ کہوں گا، اور جنگی شاخاکی والوں جتنے
کتنے جملے سنے، تم نے اپنی مرضی کی، اس جملے پہ داد اور دعا میرے حصے کی نہیں، علامہ ناصر کی روح کو دے دینا۔ شہید فرمایا کرتے تھے مریم بھی بطول ہے، فاطمہ بھی بطول ہے، لیکن مریم وہ بطول ہے جو عرش سے کھانا منگواتی تھی، فاطمہ وہ بطول ہے جس کا کھانا عرش پہ جاتا تھا۔ شہید علامہ ناصر عباس فرمایا کرتے تھے مریم وہ بطول ہے جو عرش والوں کے ٹکڑوں پہ پلتی تھی، فاطمہ وہ بطول ہے جس کے ٹکڑوں پہ عرش والے پلتے۔ جیو یا سلام عرش والے جیو۔ توجہ ہے، سلامت رہے، میں ٹائم ہی نہیں پیا ویندا، تھکتے نہیں گئے، مولا آپ کو سلامت رہے، توجہ ہاتھ رہے۔ حضور وہ بھی بطول، عرش والے اس کے ٹکڑے پہ پلتے ہیں، یہی وجہ فرشتے آتے تھے، آ کے اسیر بن کے، غریب بن کے، یتیم بن کے سیدہ کے دروازے سے مانگا کرتے تھے، اور تمہیں سمجھا رہے تھے آج سے 1400 سال پہلے کہ جنگی شقاقی سے لے کر پورے پاکستان کے تمام مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا جائے، یہ بتا دیا جائے کہ فرشتے زہرا کے گھر سے روٹیاں مانگ رہے ہیں، زہرا کے در سے آ کے خیرات مانگ رہے ہیں، اور مانگ کر تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ ان کے در سے مانگنا بدعت نہیں، عبادت ہے۔ بولو للہ کلندر جیو، کوئی وقت نہیں لگتا، میں نے کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں، میں نے اتنی لمبی باتیں ہی نہیں کرنی، فوراً فیصلہ، فلسفہ نہیں، فوراً فیصلہ۔ حضور اب ہوا یہ بھی من وہ بھی من، چلو مریم تو من بطول ہے، لیکن بطول فاطمہ جو ہے وہ من ہے، اور اس کے گھر میں ایک کنیز ہے، وہ من نہیں من ہے۔ بھائی کل میں نے جملہ کہا تھا، اگر میرے مجمع کو یاد ہو تو حضرت سرکار سلمان یہ من ہے اہل بیت کے، حضرت سرکار سلمان من ہے، یہ اہل بیت سے ہیں۔ پتہ نہیں جنگی اس جملے کو سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا، سلمان اہل بیت سے ہے، فضہ اہل بیت میں ہے، اللہ اکبر، اہل بیت میں ہے۔ اب سرکار بہت توجہ کرو، کھانا دیا فرشتے لے گئے، دوسرے دن دیا فضہ نے، اللہ اکبر، دیا جناب فضہ نے، آئے کھانا لے گئے، تیسرے دن فرشتے نے شکریہ ادا کیا کہ اے فضہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے اسیر سمجھ کر، مجھے غریب سمجھ کر، مجھے یتیم سمجھ کر کھانا دیا ہے، کھانا دیا ہے۔ جب فرشتے نے شکریہ ادا کیا تو علی کی کنیز کے چہرے پہ جلال آیا، جلال میں آگے کا خبردار اپنا شکریہ اپنے پاس ہی رکھو، ہمیں تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا، اللہ جیو، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا۔ فرشتہ چلا واپس، جناب فضہ آئی صحن سیدہ میں، فضہ کا صحن سیدہ میں آنا تھا، فرشتے کو کہا خبردار اپنا شکریہ اپنے پاس ہی رکھ، دیکھو من بطول کسے کہتے ہیں، من بطول کی من کنیز کسے کہتے ہیں، من اور من موضوع ذہن میں رکھنا۔ حضور جب صحن سیدہ میں آئی جناب فضہ، اس وقت آواز توحید آتی ہے، فضہ یہ فرشتے کا شکریہ تیرے شایان شان نہیں تھا، یہ فرشتے کا شکریہ تیرے شایان شان نہیں تھا، میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یا علم سلامت رہو، میں اللہ خود تیرا شکریہ
ادا کرتا ہوں. بس مختصر کرنے لگا ہوں, آخری بات ہے, میں مصائب پہ آنے لگا ہوں. مجھے آپ کی تھکن کا احساس ہے, مولا گواہ ہے, صبح سے لے کے شام تک ہمارا بھی سفر میں وقت گزرتا ہے, مولا کی ڈیوٹیاں ہیں, لیکن میرا ساتھ دیجئے گا. آخری مجلس ہے, میں چاہتا ہوں مکمل مجلس دل سے پڑھ کے جاؤں. حضور توجہات میری جانب رہیں. اب کیا کہا, فرشتے کا شکریہ تیرے شایان شان نہیں ہے, میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب فضا, جناب سیدہ کی من کنیز ہیں. ایک دن سرکار سلمان آئے جو من تھے اہل بیت کے, آگے کہتے ہیں فضا میں جب بھی تیرے دروازے پہ آتا ہوں تیرا لہجہ ایسا ہوتا ہے جیسے تیری فضیلت زیادہ ہے. فضا تیری اور میری فضیلت میں فرق کیا ہے؟ میں باہر کا نوکر, تو گھر کی کنیز. اللہ اکبر, میں باہر کا نوکر, تو گھر کی کنیز. ہمارا فرق کیا؟ رتبے میں کوئی فرق ہے؟ مرتبے میں کوئی فرق ہے؟ تو بھی کنیز ہے, میں بھی نوکر ہوں. جناب فضا نے کہا چپ کر کے بیٹھ جا, میں رتبے میں تم سے بلند ہوں. اللہ اکبر, میں رتبے میں تم سے, من کنیز ہے, میں رتبے میں تم سے بلند ہوں. سلمان حیران ہو کے کہتا ہے رتبے میں مجھ سے بلند ہے, وہ کیسے؟ جناب فضا نے کہا وہ ایسے کہ میں نا تم سے پہلے جنت میں چلی جاؤں گی, میں نا تم سے پہلے جنت میں چلی جاؤں گی. سلمان نے مسکرا کے کہا کہ اچھا یہ کون سی بڑی بات ہے, میں بھی جنت میں جاؤں گا, بلکہ میں رہتا ہی جنت میں ہوں. آئے ہائے, علی کی محبت جنتی تو ہے. حضور جب کہا نا میں رہتا ہی جنت میں ہوں, مجھے بھی جنت مل جائے گی, چاہے بعد میں ملے, میں بھی تو جنت میں ہی جاؤں گا. اس میں فضیلت والی بات کون سی ہے؟ جب کہا نا اس میں فضیلت والی بات کون سی ہے, جناب فضا نے مسکرا کے کہا سن, میں نا جنت میں نا حسین سے بھی پہلے جاؤں گا. خاموشی بنتی ہے, تھکے ہوئے ہو آپ, میں جنت میں نا حسین سے بھی پہلے جاؤں گی. کچھ بندے حیران ہو گئے, اسی طرح سرکار سلمان بھی حیران ہو گئے سن کے. اچھا جنت کے مالک سے پہلے جنت میں چلی جاؤ گی؟ مسکرا کے کہا اچھا تو حیران ہوتا ہے تو سن, میں حسن سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی. جب کہا نا حسن سے بھی پہلے جنت میں, حیرانی بنتی ہے, ہر بندے کی بنتی ہے, لیکن جب نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ آپ کے دل سے علی علی نکلے گا. جب کہا نا کہ حسن سے بھی پہلے جنت میں چلی جاؤ گی, سلمان پریشان ہوا, پریشان ہو کے کہتا ہے اچھا اتنا بڑا رتبہ تیرا. تو اس وقت جناب فضا نے کہا تجھے بار بار کہہ رہی ہوں سنبھل جا, حوصلہ کر, اسے برداشت کر. کہتا ہے فضا تو حسن سے پہلے, تو حسین سے پہلے جنت میں چلی جائے گی. جناب فضا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا اچھا اگر تو برداشت نہیں کرتا تو سن, میں علی سے پہلے جنت میں جاؤں گی. جب کہا نا میں علی سے پہلے جنت میں جاؤں گی, سلمان اور حیران ہوا, پریشان ہوا, سرگردان ہوا, حیران ہو کے کہتا ہے علی سے پہلے جنت, حسن سے پہلے جنت, حسین سے پہلے جنت, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت جناب فضا نے کہا اچھا تو پریشان اور ہو رہا ہے, حیران اور ہو رہا ہے, برداشت نہیں کر رہا, تو سن, میں جنت میں رسول سے پہلے جاؤں گی. اللہ اکبر. جب کہا نا میں جنت میں رسول سے پہلے جاؤں گی, سلمان کی حیرانی کی تو حد نہ رہی. تو اس وقت جناب فضا نے بھی سلمان کی حیرانی کو عروج پہ پہنچا دیا. کہا سلمان لے, اب جو ہوتا ہے کر لے, میں جنت میں بطول سے بھی پہلے جاؤں گی. میں جنت میں بطول سے بھی پہلے جاؤں گی. سلمان دوڑا بھاگا, ہانپتا ہوا کانپتا ہوا رسول کے سامنے آیا. یا رسول اللہ, وہ فضا. جب کہا نا وہ فضا, رسول مسکرا کے کہتے ہیں کیا کہہ دیا تجھے فضا بہن نے, کیا کہہ دیا تجھے فضا بہن نے؟ اتنا حیران ہو گیا دیکھ کے کہتا مولا وہ کہہ رہی تھی میں حسن سے پہلے جنت میں جاؤں گی, حسین سے پہلے جنت میں جاؤں گی, علی سے پہلے جنت میں جاؤں گی. وہ بطول کا بھی نام لے رہی تھی, وہ رسول کا بھی نام لے رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی میں رسول سے بھی پہلے, یا رسول اللہ آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی. اس وقت رسول نے کہا اچھا یہ بات ہے, چلو چلتے ہیں, جا کے پوچھ لیتے ہیں فضا سے, جا کے پوچھ لیتے ہیں اسی سے کہ وہ کیسے جنت میں سب سے پہلے جائے گی. رسول آئے سلمان کو لے کے, دروازے سیدہ پہ دستک دی. دستک دینے کے بعد اندر سے بے نیازوں کی بے نیاز کنیز نے, اندر سے بے نیازوں کی بے نیاز کنیز نے سنبھلی ہوئی چادر کو پھر سنبھالا. سنبھال کر جناب فضا باہر آئی, رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. رسول نے کہا فضا کیا کہہ دیا سلمان سے؟ اتنا حیران ہو گیا, اتنا پریشان ہو گیا, اتنا سرگردان ہو گیا. تو اس وقت مسکرا کے کہتی ہیں سچ ہی تو کہا ہے. اللہ اکبر, سچ ہی تو کہا ہے.
रसूल फरमाते क्या सच कहा? कहा आप से पहले जन्नत में जाऊंगी। कहा अच्छा। कहा हसन से पहले जन्नत में जाऊंगी। कहा अच्छा। कहा हुसैन से पहले जन्नत में जाऊंगी। कहा अच्छा। कहा अली से पहले जन्नत में जाऊंगी। कहा अच्छा। कहा रसूल से पहले जन्नत में जाऊंगी। कहा अच्छा। कहा बतूल से पहले जन्नत में जाऊंगी। कहा अच्छा। लो मैं अपने इतनी मेहनत का नतीजा देने लगा हूं और अपने बुजुर्गों भाइयों से आखिरी जुमले की दाद और दुआ लेने लगा हूं। जब जनाबे फिजा ने कहा मैं सबसे पहले जन्नत में जाऊंगी, उस वक्त सलमान कहते हैं पास खड़े होकर वेखे आजे एडे वड्डे दावे, वेखे आजे एडे वड्डे दावे, इतने बड़े दावे कर रही है या रसूल अल्लाह आपने देखा? उस वक्त रसूल ने सवालिया नजरों से जनाबे फिजा को देखा। जनाबे फिजा को देखना था कि जनाबे फिजा ने अपने दोनों बूढ़े हाथ, हाय हाय हाय, अपने दोनों हाथ रसूल के नलाइन पे रखे, रसूल के कदमों पे रखे, कदमों पे हाथ रख के रसूल के कदम चूम के जनाबे फिजा ने कहा कनीज की क्या जुर्रत, इतने बड़े बड़े दावे करे या रसूल अल्लाह। पिछले जुमे आपने इसी मस्जिद के मिंबर पे बैठकर कहा है कि सबसे पहले मेरी बेटी फातिमा जन्नत में जाएगी, वो नूरी नाका पे सवार होगी, उस नाका की महार, उस नाका की रस्सी फिजा के हाथ में होगी। तो या रसूल अल्लाह ये महार वाला पहले जन्नत में जाए। पगड़ी वाला नाराया बुलंद करो, अली लाल कलंदर अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नाराए हैदरी। बस हज़ारों जितना भी पढ़ लो ना हक अदा नहीं होता, तब तक हक अदा नहीं होता जब तक दो जुमले मुशाहिद के ना कहूं। वो बीबी राजी नहीं होती जो दूर से आती है देर से जाती है। सदा तो गैर सदा, ये दिन पढ़ के रोने के नहीं, ये दिन बस रोने के हैं। सैयदो गैर सैयदो, ये गांव है, इससे अच्छी बात मैं समझा नहीं सकता। अगर कोई मेरा सुन्नी भाई बैठा है ना, वो घर बिस्तर पे जाके इतना जरूर सोचे ये तुम्हारा गांव है। मैं ऐसे भी इन इलाके दइया सखाना बाजवा मेरा पिंड है, मेरा आबाई वतन है, वो वखरी गल है। मैं हूं लाहौर, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अगर हमारे इन गांव में किसी गैर मुस्लिम बेटी का बाप मर जाए ना, मोहल्ले के सारे बुजुर्ग उसके सर पे हाथ रखते हैं। तू फिक्र ना कर, तेरे बाप की जगह हम हैं। रोए ना तो और क्या करे शिया कौम, मुसलमानों ने रसूल के जाने के बाद बतूल को बड़ा ही मारा। आजादारो, मैंने जुलजना बरामद होना, मैं वहां तक आऊंगा। आजादारो, बेटियां सबकी एक जैसी, किसी गैर मुस्लिम बेटी को भी कोई मारे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आजादारो, मेरे सुन्नी शिया बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज की रात झोलियां उठा के दवा करो, किसी बाप के सामने बेटी को ना मारा जाए। और वो नहीं जिंदा रहते बाप जिनके सामने बेटियों को तमाचे लगे, मर जाता है वो भाई जिसके साथ बहन कैद हो जाए। सैयदो गैर सैयदो, बड़े हौसले के साथ जंगे नहरवान के बाद कुछ कैदियों को कैद करके लाया गया। अली मौला ने फरमाया इन कैदियों को कैद में डालो, सुबह इनका जो हिसाब होना है मैं अली सुबह इनसे मिलूंगा। बड़े हौसले से एक मुफस्सल मुसाहिब पढ़ना है, मैं अली सुबह इनसे मिलूंगा। उनमें एक कैदी ऐसा था, मैं उसका सिर्फ नाम लूंगा आप समझ जाओगे, जिसका नाम तारीख शिमर लिखती है। आजादारो, ये कैद खाने में खड़ा है। सुबह कैद खाने के सामने से हुसैन बादशाह का गुजर हुआ। इसने पीछे से हुसैन को आवाज दी, हुसैन बादशाह। हुसैन ने मुड़ के देखा, शिमर खड़ा है। हुसैन, बाबा से सिफारिश करना मेरी कैदें छिड़वा दे।
جب علی قیدیوں سے ملے نا، حسین نے روتے ہوئے بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بابا یہ شمر کہتا ہے مجھے چھوڑ دے، بابا اسے چھوڑ دے۔ عزادارو شمر کو حسین کے کہنے پہ علی نے چھوڑ دیا۔ اب شمر جانے کی تیاری میں ہے، حسین گھر گئے، حسین نے چھوٹا سا رومال لیا، اس میں 2 جوڑے بالیاں اس میں رکھیں، رکھ کے وہ رومال لا کے شمر کو دیا اور اس کی ہتھیلی پر رکھ کے کہا شمر یہ رومال لے جا، شمر اتنا یاد رکھنا بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، شمر تجھے بالیوں کی ضرورت پڑے گی، میں حسین تجھے آج ہی دے رہا ہوں، یہ جا کے میری طرف سے اپنی بیٹی کو دے دینا۔ عزادارو حسین نے ساتھ ایک جملہ کہا تھا، حسین نے کہا شمر یہ یاد رکھنا جب باپ مر جائیں تو بیٹیوں کو مارا نہیں کرتے، بیٹیاں تو باپ کے مرنے کے بعد ویسے ہی مر جایا کرتی ہے، ان کا سہارا ختم ہو جاتا ہے۔ عزادارو ایسے ہی نہیں بیٹیاں کہتی کہ ماں باپ زندہ ہو تو ہم اپنے میکے گھر میں جائیں گے، ہمارا باپ زندہ تھا تو ہم جایا کرتے تھے، اب باپ نہیں رہا، اب بھائی نہیں رہا، ہمارا میکا گھر اجڑ گیا۔ عزادارو بیٹیوں کو اپنے میکے گھر سے بڑا مان ہوتا ہے، یا وہ عید لیا کرتی ہیں اپنے گھر سے، یا وہ کفن لیا کرتی ہیں اپنے گھر سے۔ عزادارو قسمت علی کی بیٹیوں کی، جب عید لینے کا وقت آیا تب بابا زندہ نہ رہا، جب کفن کا وقت آیا تب بھائی زندہ نہ رہا، بڑے حوصلے۔ عزادارو چلو آ گیا جملہ تو درد کا کہوں سنی بھائیو، جب عید آئی نا پہلی علی کی شہادت کے بعد تو جناب حسن مولا جناب زینب عالیہ کے گھر آئے، آکے کہا زینب بابا کے بعد پہلی عید ہے، زینب میں تجھے عید دینا چاہتا ہوں بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے۔ رو کے کہتی ہے میرے بابا کا 10واں میں عید کیسے لے لوں، او بھیا مجھے بابا کی بڑی یاد آتی ہے۔ اس وقت حسن مولا کی چیخ نکلی، رو کے کہتی ہے نہ دنیا کا دستور ہے باپ مر جائے بیٹیوں کے سروں پہ بھائی ہاتھ رکھتے ہیں، میں عید دینے کے لیے آیا ہوں تو عید لے لے مجھ سے۔ رو کے کہتی ہے پھر میں عید کے لیے صرف اتنا مانگتی ہوں، جب سے بابا مر گیا اس وقت سے غازی میرے سامنے نہیں آیا، غازی جب بھی آتا ہے گردن جھکا کے آتا ہے، دروازے سے لوٹ جاتا ہے۔ حسن ایک دفعہ غازی کو کہے بابا کا امامہ پہنے اور میرے سامنے چلے اور میں دیکھوں میرا بابا کیسے چل۔ اجرکم اللہ، بڑا مارا ہے مسلمان۔ بس عزادارو حسین نے آ کر خیموں کے دروازے پہ آخری سلام کیا۔ حسین رو کے کہتے ہیں میرا آخری سلام، زینب و کلثوم میرا آخری سلام۔ حسین نے پرانا پھٹا ہوا کرتا پہنا، میں نے کہہ دیا ہے تم نے سن لیا ہے۔ عزادارو حسین بڑا مختصر کرنے لگا ہوں، رخصت لے کے بیبیوں سے حسین چلنے لگے۔ حسین کا رہوار باہر آیا، حسین کے رہوار کا باہر آنا تھا۔ عزادارو یہ وقت وہ تھا کہ حسین کا غازی مارا گیا تھا، حسین کا اکبر مارا گیا تھا، حسین کے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے، حسین کے اصغر کی لاش پمال ہو گئی تھی۔ یہ شیعہ قوم پاگل نہیں ہے، یہ میرے بدعات ہے۔ اگر کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے اپنے گھر میں جا کے اتنا ضرور سوچنا، کربلا کے میدان میں یہ اصول تھا عربوں کا، وہ کبھی دلہا کی بارات نہیں لوٹتے تھے، اور جس گھر میں شادی ہوتی تھی قبیلے جنگ ہی نہیں کرتے تھے، اور جس جنگ میں چند سالوں کا بچہ بھی آ جاتا تھا یہ جنگ چھوڑ دیتے تھے۔ اور کربلا کے میدان میں ان بے غیرتوں نے ہر
असूल तोड़ दिया। और इन्होंने हुसैन के असगर को एक मर्तबा नहीं मारा। सैयदो मातम करना मातमी की शान है। अज़ादारों इन बेगैरतों ने अली असगर को 2 मर्तबा मारा। पहली मर्तबा अली असगर को तब मारा जब हुसैन के हाथों पे था। दूसरी मर्तबा तब मारा जब जमीन की गोद में था, जब खाक में दफन था। अज़ादारों 11 मुहर्रम इस बेगैरत ने सरों की गिनती की। और शिया कौम पागल नहीं जो हुसैन को रोती है। अज़ादारों शिमर लाइन से उमर साद कहता है मारे 72 थे, सारे 71 क्यों है? ये कहता है असगर का सर कोई नहीं है। ये कहता है सर कहाँ है? ये कहता है खैमे के पीछे हुसैन ने दफन किया था। अज़ादारों जब काना हुसैन ने दफन किया था 1500 बेगैरत ने हाथों में नेज़े लिए। ये नेज़े जमीन पे मारते, रुबाब की चीख निकली। रो के कहती है मरे हुए बच्चे को ना मारो, मेरे मरे हुए असगर को ना मारो, और मेरे मरे हुए बेटे को ना मारो। और दुआ कर रही थी मेरा असगर ना मिले। बेटा बैठ जाओ। दुआ कर रही थी मेरा असगर ना मिले। अज़ादारों ये नेज़े जमीन पे नहीं जनाबे सैयदा के दिल पे लग रहे थे, अली असगर की माँ के दिल पे लग रहे थे। अज़ादारों इतने में एक नेज़े के साथ अली असगर का लाशा बरामद हुआ। अज़ादारों ये बेगैरत अली असगर का लाशा लेके हुसैन के लाशे पे आए। इसने हुसैन के सीने पे अली असगर को रखा। अल्लाह जाने किस रंग में गला काटा अली असगर हुसैन के सीने। या सैयदा मातम करो मातमी की शान, हौसला बस। अज़ादारों बड़ा मारा है मुसलमान, इसका असगर मर गया, इसका अकबर मर गया। अज़ादारों इजाजत लेके चला, चलने लगा कि रहवार चलता नहीं है। जब रहवार चलता नहीं था उस वक्त हुसैन ने रो के कहा अच्छा सुलझना थक गया। ये नहीं कहा मौला ने तू मेरा साथ छोड़ देगा ना। मेरा मौला जो है ना वो कायनात का बादशाह। मौला ने ये नहीं कहा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मौला ने ये नहीं कहा मेरा साथ छोड़ देगा ना ना ना। अज़ादारों मौला ने कहा थक गया। रो के कहता थका नहीं हूँ मेरे मौला, मेरे कदमों की तरफ देख। मौला ने जब कदमों में देखा 4 साल की बच्ची है और जिनकी बेटियां हैं सैयदों 4 साल की बच्ची है। वो रो के कह रही है घोड़े की जो टांगे हैं जो सुम हैं उनमें बाहें डाल के रो के कह रही है ना जा, मेरी यतीमी का सफर है और जो गया लौट कर नहीं आया। और मेरी फुफियां अकेली रह जाएंगी। और मेरा गाजी मारा गया और मेरा अकबर मारा गया। और मैं इस करबला में किसके सहारे, मैं इस करबला में किसके सहारे पे रहूं। अज़ादारों बस मुख्तसर करता हूं। हुसैन ने बेटी के माथे को चूमा, बेटी से इजाजत ली, हुसैन चले। हुसैन ने मैमना को मैसरा में, मैसरा को मैमना में तब्दील किया। हुसैन ने तलवार निकाली। हुसैन रोते भी जाते हैं और कहते भी जाते हैं तूने मेरा अकबर मारा और तुमने मेरा असगर मारा और तुमने मेरा गाजी मारा। अज़ादारों जब हुसैन ने लश्करों को दूर दूर भगा दिया कि एक टेले पे आके हुसैन ने अपनी तलवार पे हुसैन बैठे कर रहे थे हल मिन्ना सरयन सुरना, है कोई जो मुझ गरीब की मदद करे। और मैं तन्हा रह गया और मैं अकेला रह गया। अज़ादारों हुसैन सर झुका के खड़े थे कि एक लाइन आगे बढ़ा, कहता लगता है हुसैन अकबर की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता। लगता है हुसैन गाजी का लाशा नहीं देख सका। लगता है हुसैन की रूह परवाज कर गई। एक
بے غیرت کہتا ہے رک میں دیکھتا ہوں. عزادارو اسماعیلون نے ایک نکیلا پتھر اٹھایا. اس بے غیرت نے آواز دی اے حسین ابن علی. ادھر زہرا کے بیٹے نے سر اٹھایا. اس نے نکیلا پتھر پیشانی پہ مارا. حسین کی چیخ نکلی. رو کے کہا اماں زہرا اماں زہرا. عزادارو لڑتا رہا حسین. ایک آواز آئی اے نفس مطمئنہ اب لوٹا. حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالا. عزادارو جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سوار کیا. جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا. جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا. عزادارو غریب کربلا زخمی ہو کے آخری سجدے میں آ گیا. ادھر سجدے میں آیا ادھر بیٹی آ گئی. ادھر سجدے میں آیا ماتم کرنا ماتمی کی شان ہے. عزادارو ادھر سجدے میں آیا ادھر بیٹی آ گئی. ادھر بیٹی آئی ادھر شمر انگلی پہ خنجر لے کے آ گیا. ادھر خنجر لے کے شمر آیا. ادھر بیٹی کو گود میں لیے پیار کر رہا تھا. آکے بے غیرت کہتا ہے حسین مشکل وقت میں بیٹی کو بلا لیا. حسین تیرے بیٹے مر گئے. حسین بیٹی کو بلا لیا. رو کے کہتا ہے مشکل وقت میں بیٹیاں بلائی نہیں جاتی بیٹیاں آ جاتی ہیں. یہ کہتا ہے اس کو خود ہٹاتا ہے میں ہٹاؤں. اس وقت حسین نے رو کے کہا سکینہ چلی جا. سکینہ بڑا ظالم ہے. سکینہ یہ ظلم کرے گا. عزادارو بچی نے چلنا شروع کیا. عزادارو حسین نے سجدہ شروع کیا. عزادارو اس بے غیرت نے پہلی ضرب ماری. اس نے دوسری ضرب ماری. اس نے تیسری ضرب ماری. اس نے چوتھی ضرب ماری. جب 5 ضربیں مار چکا ضرب چلتی نہیں ہے. شمر کہتا ہے حسین ضرب نہیں چلتی. حسین نے ایک مرتبہ شمر سے کہتا ہے پیچھے ہٹ جا. شمر پیچھے ہٹا. حسین رو کے کہتا ہے اماں زہرا اماں زہرا اب پیچھے ہٹ جا. اماں تیرے ہاتھ پہلے ہی زخمی. اماں تجھے مسلمانوں نے بڑا ہی مارا ہے. اماں تیرا پہلو زخمی ہے. اماں اب اسے خنجر چلانے دے. عزادارو اس نے 6ٹھی ضرب ماری. اس نے 7ویں ضرب ماری. بچی نے پلٹ کے دیکھا بابا پہ ضربیں چل رہی ہیں. رو کے کہتی ہے میرے مرے ہوئے باپ کو نہ مار. اور کچھ لحظے کے بعد یہ خود مر جائے گا. اور اس نے اکبر کا لاشا اٹھایا ہے. عزادارو یہ بے غیرت سر تن سے جدا کر کے لے کے چلا. ادھر سر لے کے چلا. بچی رو کے کہتی ہے مار تو لیا اب بابا کا سر مجھے دے دے. اس بے غیرت نے سر زمین پہ گرایا. عزادارو بچی کو بالوں سے پکڑا. اس نے پہلا تماچا مارا. ادھر تماچا لگنا تھا. بچی زمین پہ گری. رو کے کہتی ہے میں یتیم ہو گئی اور میں غریب ہو گئی. عزادارو ادھر زلجنا لے آنا. عزادارو ادھر زلجنا خیموں کے دروازے پہ آ گیا. زینب رو کے کہتی ہے میرا بھیا حسین مجھے تنہا چھوڑ گیا اور میرے بھیا کو ظالموں نے مار دیا. غازی زینب غریب ہو گئی. غازی زینب تنہا رہ گئی.